اور جو قریب ہیں دین کے وہ مسجد کی حد تک ہے، وہ عبادات کی حد تک دین کے قریب ہیں۔ اس کے بعد جو معاشرہ ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس حوالے سے ہمارے اندر دین کتنا ہے، انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو انسان زندہ ہے وہ مردہ ہے۔ جیسے ہی انسان اس کا جسم ہو، اس کے اندر روح نہ ہو تو وہ جسم مردہ ہے، ایسے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے اندر سے دین کی خوشبو نہ آئے، اس کے کردار سے دین کی خوشبو نہ آئے، تو وہ حقیقت میں مردہ مسلمان ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری چیز جو ہم کو دین سے دور کرتی ہے وہ ہمارا ماحول، وہ ہمارا ماحول ہے۔ اور ماحول یہ اردو میں، پنجابی میں ہم بولتے ہیں فلاں جگہ کا ماحول اچھا نہیں ہے، فلاں ماحول بڑا پیارا ہے۔ ماحول کا معنی کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآنی لفظ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا اس لفظ کو، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ منافقوں کی ایک علامت بیان کی ہے، اس کے اندر یہ لفظ ماحول آیا ہے۔ ماحول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، چاروں اطراف۔ اور اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو 6 اطراف بنتی ہیں، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ چاروں اطراف ہیں، اوپر اور نیچے۔ یہ حدیث کے اندر 6 اطراف بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ 6 اطراف بیان ہوئی ہیں۔ تو 6 اطراف کو کہتے ہیں ہم ماحول۔ اور دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے۔ اور ماحول کے اندر 6 چیزیں ہیں۔ ہمارا جو ماحول ہے جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، چاہے وہ 100 سال کی زندگی گزارے، 6 طرح کا ماحول اس کو میسر ہوتا ہے۔ 6 طرح کے ماحول سے وہ گزرتا ہے جانے انجانے میں۔ اور وہ 6 طرح کا ماحول ایسا ہے جہاں دین کی بات ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اور اس 6 طرح کے ماحول میں سب سے پہلا ماحول گھر کا ماحول۔ گھر کا ماحول، اس کے اندر 8 چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کرتی ہیں، لیکن میں 2 چیزوں کا ذکر کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے گھر کے جو ماحول ہے اس کے اندر جو ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے گھر کے اندر، عموماً 8 چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے دن رات۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کا رویہ۔ ہمارے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو دادا دادی، نانا نانی، چچا تائے، یہ جو ہمارے گھر میں جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کا جو رویہ ہے وہ ہمیں ہماری تربیت کے لیے، وہ ہمارے لیے ایک واضح مثال ہے۔ کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ نمازی پکے نہیں ہیں، وہ کچے نمازی ہیں، وہ مرضی کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھنے کے باوجود بھی کچے نمازی ہیں، کیونکہ مرضی سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی وہ اہمیت، وہ لگن، وہ شوق نہیں ہے جو قرآن نے ہم کو دیا، جو حدیث نے ہم کو دیا، جو صحابہ کی تربیت سے ہم کو لگن نظر آتی ہے، جو نماز کا شوق نظر آتا ہے، وہ ہمارے بڑوں کے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر نہیں ہے، اور نتیجتاً ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑا گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، مہمان آئے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کھانا پک رہا بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ہو ہی جاتی ہے نا جی۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کی دل کے اندر نماز کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے روح ہے، ایسے ایمان کے لیے نماز ہے۔ اگر نماز نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں۔ لا حظ فی الاسلام، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔
تو گویا کہ ان باتوں سے، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا جو ہمارا نقصان ہے، جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان کمزور کر دیتے ہیں، اتنا کمزور کہ نماز کی اہمیت ختم، مطلب ایمان ختم۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں گھر کے اندر رہنے والے، گھر کے اندر رہ کے جو ہم کرتے ہیں، گھر کے اندر شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، بیماری ہے، یہ سب کچھ پہلے ہے نماز، اس سب کے بعد ہے۔ گھر میں شادی کا ماحول ہو، کوئی خوشی کا ماحول ہو، کتنے پکے نمازی جن کو نماز یاد رہتی، کتنے اس بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، وہ فوتگی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی گھر میں بڑی پریشانی ہے جی، بندہ فوت ہو گیا ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، نماز کی چھٹی۔ حالانکہ ایک نماز چھوڑنا پورے خاندان کے تباہ ہونے سے، اور انسان کا اپنا جسم بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اتنا نقصان نہیں جتنا ایک نماز کے چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اور ہم ایک فوتگی کی وجہ سے، ایک شادی کی وجہ سے، گھر کے اندر کسی فنکشن کی وجہ سے دو دو تین تین نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نمازی جو اپنے آپ کو پکا نمازی سمجھتے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہی نہیں، تو بتائیں ہمارے بچوں کے دل میں نماز کی کیا اہمیت باقی رہ گئی؟ وہ نماز جو ہمارے لیے روح کا کردار ادا کرتی ہے، ہمارے ایمان کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو مرنے سے کتنا بچاتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے سے نہیں بچاتے۔ بچہ سکول نہ جائے، بچہ جوان ہو کام پہ نہ جائے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، نماز کے لیے نہ جائے، کوئی پرواہ نہیں، بچہ ہے جی سویا ہوا، تھکا ہوا ہے، کام سے آیا بڑی لیٹ آیا، اماں کو بھی اس کی نیند بڑی پیاری ہے، ابا کو بھی بڑی نیند اس کی بڑی پیاری ہے، اماں بھی نہیں اٹھاتی جی، 12 گھنٹے کام کر کے آیا، تھکا ہوا ہے، جب اٹھے گا تو پڑھ لے گا۔ کون سی تربیت دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جو اہمیت اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے وہ ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ چیک کر لیں اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی کا حکم کیا تھا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کے لے کے آؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مار کر پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں پہ الٹ رواج ہے، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے مسجد میں لے آتے ہیں تاکہ وہ صفوں کے اندر بھاگے دوڑے، باقی کی نماز خراب کرے، خلل اس کے اندر ڈالے۔ لیکن جو ہمارا 10 سال کا بچہ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے کیوں نہیں آتے؟ وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے جی۔ تو سب سے پہلا نقصان ہم اپنی اولاد کا دین کے معاملے میں خود کرنے والے لوگ ہیں۔